بیگ صاحب جو اعتراض کیا گیا بہت سے لوگوں کی طرف سے کہ بھائی بے پردگی کا تعلق 2.5 سال کی بچی کے ساتھ کیا ہے، 5 سال کی بچی کے ساتھ کیا بے پردگی کا، وہ جو درندے ہیں کم بخت جو کہ آ کے ان بچیوں کا کیا قصور ہے، انہوں نے تو کوئی فحاشی نہیں کی ہوتی. بظاہر یہ بات بڑی ویلڈ معلوم ہوتی ہے کہ بھائی پردہ تو ایک بالغ عورت کا معاملہ ہے، اس پہ آپ ڈال کے آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ریپ ہو رہے ہیں اور فلاں اور چھوٹی بچیوں کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے یا خدا نہ خواستہ چھوٹے لڑکوں کے ساتھ بدفعلی ہو رہی ہے، اس کا اس سے کیا بے پردگی سے تعلق ہے؟ آصف صاحب میں سمجھتا ہوں انتہائی بودی دلیل ہے، انتہائی بودی دلیل ہے. بات یہ ہے کہ اوریانی نے، فحاشی نے، وہ دیکھنے میں آئے، وہ سننے میں آئے، وہ پڑھنے میں آئے جب آپ نے ایسے وہ راستے کھول دیے ہیں جس سے انسان کی وہ جو نفسانی خواہش ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے. نیچرل ہے، بالکل نیچرل، کوئی شخص اس سے انکار نہیں کر سکتا، اس میں اضافہ ہوتا ہے. اور پھر جب انسان حیوان بن جاتا ہے، وہ اس پر حیوانیت طاری ہو جاتی ہے، تو پھر وہ یہ نہیں ہے کہ وہ جائے گا کہ جس نے اوریانی کی تھی میں اس کی طرف جاؤں. وہ تو دیکھے گا میرا بس کس پہ چلتا ہے. وہ خاتون جس کو دیکھ کر اس کی اشتہا پیدا ہوئی، اس میں حیوانیت پیدا ہوئی، اس میں اتنی زور پکڑا کہ وہ کنٹرول نہ کر سکا، وہ تو اس کے بس سے باہر ہے. وہ تو کوئی ایسے گھرانے کی ہے جس نے 4 گارڈ بھی رکھے ہوئے ہیں. آپ وہ کیا کرے گا؟ وہ راہ چلتی کوئی 2-2.5 سال کی بچی اٹھا لے گا. اس نے اس خواہش کو پورا کرنا ہے جو اس نیم اوریاں عورت نے اس میں پیدا کی. وہ اس کا یہ عمل انتہائی بدبخت ہے. یہ اپنی جگہ اس کو بالکل کہیں پر اس کا یہ مطلب نہیں لیا جائے کہ ہم کہیں جی چونکہ اس نے اس کو دیکھ لیا تو کر لیا. وہ نہیں، وہ تو وہ بدترین انسان ہے، شیطنت ہے، اس کا تو انکار کیا نہیں جا سکتا. اس لیے کہ وہ اوریانی تو بہرحال ایسے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں جو اس کے باوجود وہ غض بصر سے بھی کام لیتے ہیں، اس کو کنٹرول بھی کرتے ہیں. لیکن اگر اس میں اس قدر حیوانیت آ چکی ہے تو پھر وہ اس کا کوئی رخ اختیار کر سکتا ہے، اور پھر جہاں اس کا بس چلے گا، جیسے چلے گا وہ کرے گا. یا یوں سمجھ لیجئے ایک شخص کئی دن سے بھوکا ہے، اب اس کو موت نظر آ رہی ہے، تو اب وہ کھانے کے معاملے جائز یا ناجائز شاید نہ دیکھے. جب آپ نے کسی میں اتنی اشتہا پیدا کرتی، اتنی نفسانی خواہش کو اتنا ابھار دیا، یہ ایسے حالات پیدا کر دیے، تو وہ تو غلط راستے پہ جانے کے امکانات ہیں. یقیناً شریف النفس لوگ ایسے ہیں جو اس پر ایسے ہے. اس کی چھوٹی سی بات ہے، میں مثال دیتا ہوں. ٹی وی پہ ایڈ آتے ہیں، وہ ایڈ سے کوئی فیسینیٹ ہوتا ہے تو جا کے وہ پروڈکٹ خریدتا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. ٹھیک ہے. اس وقت جو پاکستانی چینل پہ جو ڈرامے آ رہے ہیں اس میں کیا ہے؟ بھابھی کے دیور سے تعلقات، بہنوئی کے سالی سے تعلقات. ٹھیک ہے. اور اللہ معاف کرے بعض جگہ میں تو بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ بھی معاملات کو دکھایا جا رہا ہے. یہ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاکستانی ڈراموں میں یہ معاملہ ہو رہا ہے تو اس کا جو ایک امپیکٹ لوگوں کے دماغ میں پڑتا ہے. اور یہ ابھی سے نہیں ہے بیگ صاحب، اس کے پیچھے بڑی لمبی پلاننگ ہے کہ ان کا مائنڈ سیٹ چینج کرو. کیونکہ جو حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان لم تستحی فاصنع ما شئت، تو بے حیا ہو جا پھر تو جو چاہے کر. وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان کو ایک دفعہ بے حیا کر دے، پھر اس سے ہم اپنی مرضی کے مطابق جو چاہیں گے کروائیں گے. اور یہی وہ داعیات ہے. آپ دیکھیں کہ سب سے بڑا اس کے خلاف جو آتش فشاں کھولا ہے وہ چینلز نے کھولا ہے، اور چینلز کے مالکان بھی جانتے ہیں کہ وہ ایڈز جو نہ آئیں تو بھی چینل چل نہیں سکتے. اور اس ایڈ کی روح رواں مرد نہیں ہوتا، عورت ہوتی ہے. کس طرح ایون آپ یہ اندازہ کیجئے کہ وہ شیونگ بلیڈ کا ایڈ ہے، اس میں بھی خاتون ہے جس کا کوئی تعلق ہی نہیں اس سے. اس حد تک عورت کو گھسایا گیا ہے. پہلے گھسایا ہے، اب اس کے نتیجے میں برائیاں ہو رہی ہیں، تو اس پہ برائی کو تو آپ اٹھا رہے ہیں، اور اس کے اندر بھی جو ہے وہ معاشرے کو شو کرے کہ معاشرہ بڑا گندا ہو گیا، حالانکہ اس کے اندر جو برائی ہے وہ کس نے ڈالی؟ معاشرہ بحیثیت مجموعی اس طرح میٹیریلسٹک ہو چکا ہے، اتنا مادہ پرست ہو چکا ہے. یعنی یہ بھی کرپشن کا دوسرا حصہ ہے نا، کہ میں کما لوں، کچھ کر کے کما لوں، حیا بیچ کر کما لوں، عورت کو بے پردہ دکھا کر بیچ لوں، ہر صورت میں میرا ذرائع آمدن بننے چاہیے. صاحب کوئی ایک عالم دین، کوئی ایک دینی جماعت وہ نہیں جو کہے کہ جناب جس ایڈ میں خاتون آئے گی اس طرح بے پردہ یا جس طرح بھی، اس کی کمائی کہاں سے حلال ہو جائے گی. یہ کہنے والا کوئی نہیں ہے. ہمارے جو مسندوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ممبر و محراب پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہ فتویٰ کیوں نہیں صادر کرتے کہ ان کی کمائیاں ٹھیک نہیں ہیں؟
جو غیر اسلامی طریقہ اختیار کرتے ہیں. جس طرح کے ایڈ آ رہے ہیں, اللہ معاف کرے, کوئی ایک آدمی اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے نہیں دیکھ نہیں سکتا. بالکل ٹھیک ہے. یہ بھی بات آتی ہے نا, جیسے میں نے ایک اعتراض کہا کہ یہ 2 سالہ بچی کا قصور ہے. اسی طرح لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اصل پردہ تو آنکھ کا پردہ ہوتا ہے. اب ان اللہ کے بندوں کو بتایا جائے کہ اللہ نے جس نے کہ انسان کو بنایا ہے اس سے بہتر کون جانتا ہوگا انسان کی سرشت کو. اور اگر اس ہستی نے کچھ حدود و قیود کیے ہیں تو وہ اس لیے کیے کہ اسی نے بنایا ہے نا. اور ہم جو ہے چونکہ ہم چاہتے نہیں اسلام پر عمل پیرا ہونا, کیونکہ ہم مغرب کے دل دادا ہیں, مغرب کو ہم فالو کر رہے ہیں, وہاں کی ترقی کے اندر اس چیز کو بھی دیکھ رہے ہیں چونکہ وہاں پر معاشرہ جو ہے وہ بڑا کھلا معاشرہ, شاید اس وجہ سے ترقی وہ آگے کر گئے ہوئے ہیں, اور ہم اس سے ہٹتے ہیں یا ہم قرآن و سنت اور قرآن و حدیث کو ریفر کرنے سے ڈرتے ہیں. حالانکہ اصل بات تو جواب اس بات کا یہ بنتا ہے کہ بھائی جس ذات نے بنایا اسی نے یہ احکامات نازل کیے ہیں, اگر ان کو ہم چھوڑ دیں گے تو بیسیکلی ہم راہ حق سے بھٹک جائیں گے. حسین صاحب اس بارے میں آپ کو رائے دیجیے. جی آصف صاحب, ابھی جو بات آ رہی تھی فحاشی کی مختلف اقسام کی اور ایڈز کی اور فلموں اور ڈراموں کی, بلا شبہ یہ پورے اس میں ذرائع ہیں, لیکن ایک اور قسم ہے جس کو شاید ہم تھوڑا سا اگنور کر رہے ہیں, جو بڑی سیریس اور گریویس قسم ہے. دیکھیں جو پورنوگرافی اور گندے گانے اور گندے ڈانس, یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جو اصل ہیجان پیدا کرتی ہیں انسان کے ذہن میں. یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اصل میں جو آپ بتا رہے ہیں نا اشتہارات وغیرہ یا نارمل جو فلمیں اور گانے اور ڈانس, ان سے انسان آگے کی طرف جاتا ہے ان چیزوں کی طرف جن کا میں نے ابھی نام لیا, اور اصل تباہی پھر انسان کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے جب وہ اس طرح کی بالکل ڈائریکٹلی اس طرح کی چیزوں میں انوالو ہو جاتا ہے انسان. تب اس کے ذہن میں وہ حیوانیت آ جاتی ہے کہ پھر وہ نتائج برآمد ہوتے ہیں جس کا بھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ ایک عام بچی کیا اور ایک جانور کیا, اور انسان پھر جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. یہ نتائج پھر پیدا ہوتے ہیں جس کو ہم اگنور کرتے ہیں. دوسری بات جو آپ نے کہی کہ پردہ جو ہے وہ انسان کی اپنی آنکھ میں ہوتا ہے, تو اس میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے. پردہ تو آنکھ میں ہوتا ہی ہے اور ایمان بھی دل میں ہوتا ہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اصل بات یہی ہے کہ ہم جو ابھی یہاں جتنی بھی باتیں کر رہے ہیں, اس میں ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایک بندہ مومن ہے, آپ ہے, میں, کوئی بھی شخص ہے, ہمیں کیا چیز بچائے گی ان محرکات پر عمل سے؟ کیا چیز ہوگی جو ہمیں مجبور کرے گی کہ ہم نگاہ نیچے کر لیں؟ یہ ایک سوچنے والی بات ہے نا. صرف اس لیے تو نہیں کہ اب ہمیں پتہ ہے کہ نگاہ نیچے کرنی تو ہم کر لیں گے, صرف انفارمیشن سے تو ہم نہیں کر سکتے نا. ہر اس طرح تو سگریٹ کی ڈبی کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ بھی یہ صحت کے لیے مضر ہے, کیا کوئی پڑھ کر چھوڑ دیتا ہے سگریٹ؟ ایسا نہیں ہے, بلکہ وہ اللہ کا تقویٰ اور اللہ کا یہ احساس کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, جسے ہم ایمان کہتے ہیں. تو گویا ایمان اصل میں وہ پونجی ہے جو انسان کو نظر نیچے کرنے پر, غلط خیال کو جھٹکنے پر اور پردے کے معاملات پر اسے آمادہ کرتی ہے. تو اصل وہ ایمان ہے جو یہ کرتا ہے. جب وہ ایمان نہیں ہوتا تو پھر انسان اس میں پڑتا ہے اور آگے سے آگے نکلتا ہے. یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک صحابی کے ساتھ جا رہے تھے, تو رستے میں کوئی خاتون آئی, ان کے چہرے پر پردہ نہیں تھا, تو صحابی کی نظر ان پر ٹک گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھ سے ان صحابی کا چہرہ پھیر دیا. یہ کتنی خوبصورت ایک حدیث ہے کہ نگاہ کو نیچے کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے ان کا چہرہ پھیر دیا. تو آج بھی اگر کوئی اس نیت سے نگاہ نیچی کرتا ہے کہ بھئی مجھے اللہ دیکھ رہا ہے, مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے تقاضے کے تحت وہ اگر نگاہ نیچے کر لیتا ہے, تو جس طرح حدیث میں فرمایا گیا کہ اسے ایمان کی وہ حلاوت نصیب ہوگی جو صرف وہی محسوس کر سکے گا. دوسری جو بات آپ نے کہی نا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں بھئی ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا, آپ کو کچھ ہوتا ہے, آپ اپنا علاج کروائیں, یہ بڑی ایک اہم بات ہے. ایک دفعہ اسی طرح کچھ دوست تھے ہم, تو ڈبیٹ چل رہی اس طرح کہ عورت کو جتنا چھپایا جاتا ہے, مرد اور عورت کو جتنا الگ الگ کیا جاتا ہے, اس سے فرسٹریشن بڑھتی ہے اور سسپینس بڑھتا ہے خام خواہ کا. تو آپ کو چاہیے کہ کھلم کھلا چھوڑ دیں. دیکھیں آج مغرب میں دیکھیں اکٹھے پھرتے ہیں, وہ انہیں تو کچھ نہیں ہوتا دیکھنے سے, ہمیں کچھ ہوتا ہے دیکھنے سے. تو ایک دوست تھے, انہوں نے بڑی پیاری بات کی, اور یہ دین کی حکمت میں سے ایک حکمت ہے, اس کو آپ ذرا سمجھیے. اسلام چاہتا ہے کہ ایک مرد جب ایک خاتون کو دیکھے تو اسے کچھ ہو. میں بڑی عجیب بات کہہ رہا ہوں. اسلام چاہتا ہے کہ مرد کے اندر عورت کی خواہش باقی رہے, تبھی اس کو نکاح کا اور شادی کا ایک جائز رستہ دیا ہے, تاکہ اس کی محبت اپنی پھر بیوی کے ساتھ پوری طرح فوکس ہو کر جمع ہو جائے اور پورا ان کا بانڈ مضبوط ہو. اسی سے تو معاشرہ مضبوط ہونا ہے. اگر اسلام یہ چاہے کہ ایک مرد کے اندر عورت کی خواہش ہی نہ رہے, تو پھر آپ مجھے بتائیے نکاح کون کرے گا, اس کا پکیٹ کون مول لے گا, بتائیں, بچوں کو کون پالے گا, معاشرے کی بنیاد کیسے پڑے گی؟
تو اسلام ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ ایک مرد کے اندر عورت کے بارے میں جذبات ہوں ہی نہ. یہ وہ لوگ غلط کہتے ہیں یا دل بھر جائے. اسلام ہرگز یہ نہیں کہتا. دل بھر جائے گا تو وہ ہوگا جو مغربی معاشرے میں ہو رہا ہے کہ بش بھی کہتا پھرتا تھا کبھی شادی کر لو شادی کر لو, اور آج وہاں اکثر جو ہیں وہ بغیر شادی کے معاملات چل رہے ہیں اور معاشرے کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. اسلام چاہتا ہے کہ مرد اور عورت کی آپس میں خواہش رہے, لیکن اس میں انارکی نہ پھیلے, بلکہ صرف اور صرف نکاح کے راستے سے ان کا جو بندھن آپس میں بن سکے.